تو دعوت کے میدان میں بھی نوجوانوں کو آنا چاہیے اور دینی مجالس میں بیٹھنا، دینی پروگراموں میں ساتھ دینا. جیسے کوئی اجتماع ہے، دینی اجتماع ہے، آپ کو بیان کرنا نہیں آتا ہے، اب ہر آدمی سوچے کہ مجھ کو بیان کرنے کا موقع ملے، یہ بھی غلط ہے. آج ایک اعتبار سے ایک یعنی فیشن بن چکا ہے. کوئی کورس اگر رکھا جائے کہ بھئی یہ دینی کورس ہے، آپ اس میں شریک ہو، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کورس کرنے کے بعد ہم لوگوں میں بیان کرنے کی کیپیسٹی ہمارے اندر آئے گی کہ نہیں آئے گی. یعنی اس کے نزدیک بیان کرنا یہ اصل دعوت ہے. یاد رکھیں، ہر آدمی بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. اس کے لیے علم اتنا چاہیے کہ جیسے ایک گلاس میں آپ پانی بھرتے ہیں، بھرتے 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 بھرا اور پھر ابلنا شروع ہوا، تو جب برتن بھرے گا تو ابلے گا. اب اس کا برتن کیا ہے؟ خالی اور نیچے سے سوراخ. اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیان کرنے والا بنے. ابھی اس کا اخلاق درست نہیں ہوا، ابھی اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا، ریاکاری سر سے پاؤں تک ہے. ایک بیان اگر کیا تو پوری دنیا میں میسج بھیجتا ہے. ایک بیان اگر کیا اس کے پورے فوٹو اور علاقے والوں کو بولتا وہ جو فوٹو ہے میرا، وہ جو ایک دم سٹائل میں جو میں انگلی اٹھا کے شہادت کی انگلی اٹھا کے جو بات کر رہا تھا نا، وہ فوٹو بھیجو. یہ حال اس کا ہے. بلکہ بعض اوقات تو خود ہی بیان کرتے کرتے ایسا کر کے فوٹو نکال لے گا. ریاکاری ابھی اس کی گئی نہیں. اور یہ دائی ہے؟ یہ دائی نہیں ہے. آج دعوت اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے. حالانکہ دعوت کیا ہے؟ اللہ کی بات کو نمایاں کرنا اور لوگوں میں عام کرنا، یہ دعوت ہے. یہ دعوت ہے. لیکن آج دعوت کیا ہو گیا؟ اللہ کا دین، اللہ وہ تو ہے، وہ تو ہوگا ہی ہوگا بھائی، لیکن میں بھی ہونا چاہیے. اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک آدمی اسٹیج پر بیٹھ کر خود اپنا تعارف کرواتا ہے. اس کا جو بھی اسسٹنٹ ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ ہانگ کانگ گئے تھے، یہ امریکہ گئے، یہ انڈونیشیا گئے، یہ ملیشیا گئے، یہ سعودی گئے، یہ فلانی جگہ گئے، ان کے اتنے پروگرام ہوئے. اور بعض پروگرام میں تو اتنے دور تک لوگ تھے کہ دکھائی نہیں دیتا تھا آخری آدمی. اور یہ اتنی زبانوں میں بول سکتے ہیں، اردو میں بول سکتے ہیں، عربی میں بول سکتے ہیں، انگلش میں بول سکتے ہیں، ہندی میں بول سکتے ہیں، اور فلانی زبان میں بول سکتے ہیں. اسی کا آدمی ہے، اسی نے اس کو پورا پروف ریڈنگ کیا ہے، صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے، اور یہ اس کی مرضی سے بول رہا ہے. اور 15 منٹ 20 منٹ تو اس کے تعارف میں جا رہے ہیں. یہ چاہتا ہے کہ ہو. اور اگر اس نے کوئی ملک چھوڑ دیا تو بولتا ہانگ کانگ بھی گیا تھا میں. آج ہم اپنی شخصیت کو نمایاں کر رہے ہیں. نوجوانوں میں بھی بعض اوقات جوش پیدا ہوتا ہے کہ ہم دعوت دیں اور ہم لوگوں کے درمیان نمایاں ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے دعوت دیجیے. جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ویسے دعوت بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. آدمی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ دیکھیے، کہتے ہیں یہ جو ساری کتابیں میں نے لکھی ہیں، امام شافعی کیا لیول کا آدمی ہے، یہ بڑے عالم جو بچپن ہی سے لوگوں کو حدیث اور فقہ کا درس دیتے تھے. ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو درس دینا شروع کر دیا تھا. جوان بھی نہیں ہوئے تھے. اتنا بڑا امام. وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں جو میں نے لکھی ہیں، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ان کتابوں کی نسبت بھی میری طرف نہ ہو، کہ میں نے لکھا ہے، لوگ مجھ سے ان کتابوں کو نہ جوڑیں. یعنی وہ دل چاہتا ہے کہ میری نسبت بھی نہ ہو ان سے، کیونکہ پڑھانا تو پڑے گا. اس زمانے میں کتابیں کیسی ہوتی تھی؟ لکھنے والا پڑھاتا تھا ان کو، تو معلوم پڑتا تھا ان کی کتاب ہے، مجبوری تھی، معلوم ہی پڑے گا. تو کہتے ہیں میرا دل تو چاہتا کہ یہ میری طرف نسبت بھی ان کی نہ ہو. تو آپ غور کریں کہ سلف میں اخلاص تھا. نوجوان آج دعوت دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر فلاں دائی یوٹیوب پر ہے، فیس بک پر ہے، انٹرنیٹ پر ہے، اس کا ویب سائٹ ہے، اس کے فوٹو ہیں، یہ انٹرنیشنل ہے. اس کو دیکھ کر اس کے دل میں جذبہ کیا پیدا ہو رہا ہے؟ میں بھی ایسا بن جاؤں. اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. آپ دعوت کے میدان میں لگیں. اگر آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، کسی معلم کے تابع ہو جائیں. جو کتاب وہ بولتا ہے پڑھتے جائیے، جو خطاب وہ بولتا ہے سنتے جائیے، اس کے سامنے اپنے حال کو پیش کیجیے. اس کو جب لگے گا، وہ بولے گا ہاں اب تو درس دینے لائق ہے. جو معلم ہے، جو استاذ ہے، جو عالم ہے، اس کی تربیت میں رہے آدمی سالوں سال،
اس کو معلوم ہے یہ کب بنے گا. کھانا خود نہیں بولتا میں پکا. جو بھٹیارا ہے, جو پکانے والا ہے, باورچی ہے, اس کو معلوم پڑتا ہے پک گیا, اس کو ہانڈی سے اتارتا ہے برابر ہوا, اس کو پروستا ہے. اسی طرح سے جب طالب علم بنتا رہے گا معلم کے ماتحت, معلم کو معلوم ہے اس کی یہ ہانڈی کب اتارنا ہے, یہ کب واقعی لوگوں کے لیے معلم بننے لائق بن گیا, وہ برابر کہے گا اب تو جا, اب دعوت دے. لیکن یہ جو شوق ہے, یہ شوق اچھا نہیں ہے, اس میں ریاکاری کا شوق ہے. تو بیان کا شوق ہونا اچھی چیز نہیں ہے. بیان کا شوق ہونا اچھی چیز. جس آدمی کے اندر یہ شوق ہے میں بھی بیان کروں, ہزاروں لوگ ہوں, سنیں, تالیاں بجائیں, اور میرا پھر فوٹو نیوز پیپر میں آئیں, کم سے کم فیس بک پہ آئے, لوگ شیئر کریں, لائک کتنے ہوئے میرے بیان کو. ایک آدمی چھوٹی سی تقریر کر لیا کسی اسکول کے فنکشن میں, لوگوں نے اس کو ریکارڈ کر لیے, اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیے. اب آدمی روز چیک کرتا ہے لائک کتنے ہوئے, اس کو لائک زیادہ نہیں ہوئے تو دکھی, لائک بہت ہو گئے, وائرل ہو گیا, سکھی, خوش. یہ اس بات کی علامت ہے کہ تو نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا, تو نے لائک کے لیے کیا. اللہ لائک کریں یہ تیری فکر ہونی چاہیے, لوگ لائک کریں یہ تیری فکر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دل میں کراہت پیدا ہو. اس سے لوگوں میں شہرت سے کراہت جب تک کہ انسان کے اندر پیدا نہ ہو تب تک کہ وہ کامل نہیں ہوا. لوگوں میں شہرت کی کراہت جب تک دل میں نہ ہو تب تک کہ یہ آدمی ابھی بنا نہیں ہے, یہ ادھورا ہے, یہ ادھورا ہے. یہ ادھورا نہیں ہے, یہ عیب دار ہے, اس میں عیب ہے. لہٰذا ہمارے جو نوجوان دعوت کے میدان میں ہیں وہ شہرت کی کراہت کی کوشش کریں, جب تک کہ یہ پیدا نہیں ہوتا یہ بنا نہیں ہے.